دنیا میں محنت ہر شخص کر رہا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں محنت سے ضرورت پوری ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا، مالدار ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے بڑے مالداروں کو ہمارے سامنے ہلا کر کے دکھلا دیا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، ملازمت میں، تمام نقشوں میں تم سے بڑے بڑے نقشے والوں کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھلا دیا، اور یہ ثابت کر دیا قرآن میں کہ یہ ناکامیوں کا راستہ ہے، اور یہ سب ناکامی کی انتہا کو پہنچے۔ اور یہ ناکامی صرف نہیں بلکہ ابدی ناکامی آخرت میں، کہ اگر اس دنیا میں رہ کر اللہ کو نہ پہچانا اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کو نہ بنایا تو ہمیشہ کی ناکامی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، آدمی اپنے رخ کو صحیح کرے، جو صحیح رخ پر چلتا ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے، جس کا رخ غلط ہوتا ہے اس کا ہر قدم اس کو منزل سے دور کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ، جنت کا وعدہ اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ اپنے دین پر کیا ہے۔ یہ صاف اعلان کر دیا پوری دنیا کے لیے، دنیا میں ہر انسان کے لیے، نہ صرف تبلیغ والوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ اللہ نے عام اعلان کر دیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، اسلام کے علاوہ کوئی دین یا نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا کوئی عمل لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے اسلام پر چل رہے ہیں اتنا ہی قبول ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت کامل اسلام قبول کریں گے۔ معراج کی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو آدمی ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کا ایمان نماز قبول نہیں اللہ کے یہاں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان نماز روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ دے حج نہ کرے اس کے بھی یہ سارا ایمان اور یہ فرائض اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ آپ دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی آپ کو ناقص مال دے دے، کوئی کسی آپ سے کوئی چیز خریدے اور وہ چیز ریجیکٹ ہو اور اس میں کوئی عیب ہو، آپ فوراً واپس کرتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے۔ لا خوشامد کر لیں آپ کہ لے لو، کہ نہیں لے سکتے، آپ کا مال ہمیں نہیں چاہیے، اس میں عیب ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، ہم آپ سے چیز خرید رہے ہیں۔ اگر دکان میں رکھا ہوا مال بھی اگر فریش نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا۔ ہم اللہ کو دھوکہ دیں جزوی دین پر چل کر کہ یہ کر لیا یہ نہیں کیا تو کیا بات ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ہم ناقص اسلام سے اس لیے راضی ہیں کہ ہم اپنے اسلام کو کفر کے مقابلے میں لاتے ہیں، نماز کو فاسق کے مقابلے میں لاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کافر کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ایمان ہے کافی ہے، جتنی نماز ہے کافی ہے، اور جتنا روزہ ہے کافی ہے، کیونکہ اور لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے میں یہ تو کر رہا ہوں۔ کسی آدمی کے عمل کے قبول ہونے کے لیے یا کسی مسلمان کے اللہ کے یہاں ایمان کو قبول ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد والوں کو پیچھے والوں کو دیکھے، بلکہ اس کے قبولیت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ آگے والوں کو دیکھے۔ اس لیے میں صاف صاف عرض کرتا ہوں سب سے کہ مسلمان کے ایمان کا مقابلہ کافر سے نہیں ہے، مسلمان کے ایمان کا مقابلہ صحابہ سے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ہمارا جیسے ایمان صحابہ ہے۔ مسلمان کے نماز کا مقابلہ فاسق سے نہیں ہے، مسلمان کی نماز کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرے۔ اگر اس کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے نماز اوپر دے کر ماری جائے گی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ ناقص دین سے راضی ہو گئے، اور یہ دین ناقص کیوں ہے؟ دکان کیوں کامل ہے؟ ہوٹل کیوں صحیح چل رہا ہے؟ مکان کیوں اچھا بن گیا ہے؟ ہر چیز کامل ہو رہی ہے، یہ دنیا کی کسی ناقص چیز پر راضی نہیں ہے۔ کپڑے بہت اچھے بنا لیے، شادی اچھی رہ جاری، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا کی محنت کر رہا ہے، اس لیے اس محنت میں ہر چیز کو کامل بنانا چاہتا ہے۔ دین کی محنت نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ نماز میں نمبر پر دے کر ماری جا رہی ہے، یہ نماز لا کے قبول ہونے کے قابل پڑھی ہے میں نے، اسے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جس لائن کی محنت نہیں ہوتی اس لائن کا یقین، اس لائن کے خیر، اس لائن کا شر، اس لائن کا نفع، اس لائن کا نقصان انسان جانتا نہیں۔
آپ تاجر سے پوچھیں زمیندارہ کیسے ہوتا ہے، نہیں بتا سکتا۔ آپ زمیندار سے پوچھیں تجارت کیسے ہوتی ہے، نہیں بتا سکتا۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، نہیں بتا سکتا، اس کی لائن نہیں ہے۔ تو آپ میری بات پر غور کریں، جو مسلمان دنیا کو مقصد بنا کر چل رہے ہیں، انہیں دین کی کیسے خبر ہوگی؟ موٹی سی بات ہے نا، جب تاجر کو نہیں خبر زمیندارہ کیسے ہوتا ہے، زمیندار کو نہیں خبر ڈاکٹری کیسے ہوتی ہے، تو جو آدمی اس لائن میں محنت کرتا ہے وہ اس لائن کی خبر اور اس لائن کا طریقہ جانتا ہے، اس لائن کی منزلیں جانتا ہے، اس لائن کی تکلیفوں سے واقف ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمان اپنی محنت کے رخ کو نہیں بدلے گا، دنیا سے آخرت کی طرف، بازاروں سے مسجد کی طرف اور بے دینی سے دین کی طرف اپنا رخ نہیں بدلے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ تو بیچارہ قومیت کا اسلام لیے بیٹھا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا کوئی قوم ہے۔ اسلام قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام قومیت، میں تم سے کہہ دوں اسلام اسلامی ملک کا نام بھی نہیں ہے۔ اسلام اس دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک کو اسلام سمجھتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اسلامی ممالک کی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہر فرد کا اپنی ذات سے اللہ کے فرائض کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا اور ہر مسلمان کا سر سے لے کر پیر تک سنت کے رنگ میں رنگنا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اسلام کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ سر سے لے کے پیر تک اگر مسلمان سنتوں سے مزین نہیں ہے تو یہ نفاق ہے، اللہ کی قسم نفاق ہے۔ آپ میری بات کا انکار نہیں کر سکتے، آپ سمجھیں گے بڑی سخت بات ہے، میں کہتا ہوں اسے سخت بات کہنے کی ضرورت ہے کہ ذہن میں اسلام ایک تصور ہے۔ آپ مسجد کو دیکھ کر اسلام سمجھتے ہیں، آپ بیت اللہ کو دیکھ کر اسلام سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان کا معاملے میں، معاشرے میں، اخلاق میں، شکل و صورت میں، سر سے لے کر پیر تک، اپنے لباس، اپنی حیثیت میں، اپنے کاروبار میں، کھانے کمانے خرچ کرنے میں، بیاہ اور شادی میں، ایک مسلمان کا سنت کا متبع ہونا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اسلام نہیں کہتے۔ وہ تو یہ پتہ چلے گا قیامت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری امت میری امت، اللہ فرمائیں گے نہیں تمہیں نہیں خبر، یہ تمہاری امت نہیں ہے، انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا حرکتیں کی ہیں، تمہارے طریقوں کیسے بدلا ہے اور تمہارے طریقے کو کیسے چھوڑا ہے اور تمہاری سنت کو کیسے مٹایا ہے۔ لا تدری ما احدث بعدک، محمد آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کی دین کو کیسا بدلا ہے بعد میں، کن کن شکلوں کا نام نے اسلام رکھا ہے آپ کو نہیں معلوم، یہ آپ کی امتی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ قیامت میں اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے جو آدمی اتباع سنت پر ہوگا وہ پہچانے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی، جو اتباع سنت پر ہوگا وہ اسی کو پہچانے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بھی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہر لائن کی حقیقت اور اس لائن میں کمال اس لائن کی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے اپنی محنت کے رخ کو بدلو۔ تجارت سے، زراعت سے، سیاست سے، حکومت سے، ان دنیا کے نقشے چلانے سے نہ کبھی ہدایت ملے گی، نہ کبھی ہدایت کسی کو ملے گی۔ ہدایت جو ملے گی وہ تو اس طریقے محنت سے ملے گی جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کل جو ایک جہالت اور ایک حماقت میں لوگ مبتلا ہیں کہ ہدایت جانتے چاہو لیں، کیا ضروری کہ ہدایت مسجد سے ملے گی؟ کیا ضروری ہے کہ ہدایت اور علم علماء کی صحبت سے ہی ملے گا؟ کیا ضروری ہے؟ جانتے چاہو لیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے جوتا کٹوانا ہو، سناری دکان پر، لوہار کی دکان پر، کسی گوشت والے کی دکان پر چلے جاؤ، آپ کا جوتا کٹ جائے گا، گاٹتے میں جوتا بولے، آپ کو جوتا کاٹنے کے لیے موچی کی دکان پر ہی آنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں وہ سوئی نہیں ہے جو سوئی جوتے کو کاٹتی ہے، وہ سوئی صرف موچی کے پاس ملے۔ کہاں جا رہے تھے جوتا لے کے؟ موچی کے جا رہے، موچی کے پاس اتنے بڑے آدمی، جوتا ٹوٹ گیا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں تم علاج کے لیے کسی گوشت دکان پہ چلے جاؤ، کہنا اسپتال جاؤ، دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیے کے بغیر نہیں ہوتے، تو اللہ کا دین اور ہدایت یہ اللہ کے گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ہدایت کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور تاکید کے ساتھ ہدایت کو جہد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن آنکھ کھول کے پڑھو، پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہدایت کو اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کس لائن کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا، کہاں سے ہدایت کو جوڑا ہے۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا ہدایت دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک
اعمال مسجد کے ساتھ، اور دوسرے اس دعوت کی محنت کے ساتھ۔ صاف فرما دیا جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ ہم تجارت کی محنت کریں، ہدایت مانگیں۔ مجھے تو حیرت ہے تعجب اس زمانے کے لوگوں پر جو محنت تو کرتے ہیں دنیا کمانے کی اور دعا کرتے ہیں ہدایت کی۔ آپ سوچئے تو صحیح، ایک سے ملاقات کریں گے، بھائی ہدایت کی دعا کر دو۔ ہاں جی، تم بھی ہماری ہدایت کی دعا کر دو، ہم بھی آپ کی ہدایت کی دعا کریں گے۔ میں کہتا ہوں نکما ہے، نکما۔ ہدایت کی دعا کرائے یا ہدایت کی دعا کرے، یہ نکما ہے۔ مجھے آپ جواب دیجئے میری بات کا۔ ایک آدمی تجارت نہ کرے، دعا کرے کہ اللہ مجھے نفع دے دے، مجھے بتائیے روزانہ کتنے پیسے کما لیں گے؟ بولو ذرا ہاں نہ کرو، میری بات کا جواب دو۔ زراعت نہ کرے، بیج نہ ڈالے، کھیت نہ جوتے، ہل نہ چلائے، کھاد نہ دے، پانی نہ دے، گھر بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے اللہ مجھے گھر غلہ دے دے، مجھے 10 من غلہ دے دے، مجھے 100 من غلہ دے دے، مجھے بتائیے آپ اسے پاگل کہیں گے کیا کہیں گے؟ بولو اسے آنا تو کرو، کچھ بولو آنا کرو۔ ہے کوئی دنیا میں مجھے دکھا دو کوئی ایک آدمی، تم میں سے کوئی بیٹھا ہو گھر میں چھوڑے زمین کو حال میں اور دعا کرے بیٹھ کے گھر میں، اے اللہ مجھے 100 من غلہ دے دے، تو میں تو نہیں کرتا، میں تو نہیں کرتا کاشتکاری، تو مجھے غلہ دے دے۔ بتاؤ کوئی ہے تو تمہارے میوان میں کوئی ہے؟ پھر کیوں نہیں میری بات سمجھ میں آتی تمہارے کہ ہدایت دعا سے مل جائے گی؟ محنت کرو تجارت کی، ہدایت دعاؤں سے مل جائے گی۔ محنت کرو زمینداری کی، ہدایت دعا سے ملے گی۔ یہ بات جس دنیا سے اللہ کو نفرت ہے، جس کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کیا ہے، جو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس کے لیے تو کہتے ہیں میاں صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اور جو دین اللہ کا محبوب ہے، جس پر جنت کا وعدہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں محنت کیا کرنی، دعا کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ گشت ہو گئے تو کیوں؟ نکلنے ہو گئے تو کیوں؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی ہے تم میں ایسا کس لوگ گشت کرتا ہے، لوگوں سے کہتا بھائی دکان پہ چلے جاؤ، بھائی دکانیں کھول لو، بھائی چلے جاؤ کھیتی پہ چلے جاؤ، دیکھو کھیتی سوکھ جائے گی، بھائی پانی دے دو جا کے۔ کوئی ہے تمہیں جو گشت کرتا ہو اس کے لیے؟ بتاؤ۔ کوئی ایک جماعت کسی گاؤں میں ہو، کسی حلقے میں ہو تمہارے، صبح اٹھ کے گشت کرتی ہو، لوگوں کے پاس جا کر ترغیب دیتی ہو کہ تجارت کر لو، دکانیں کھول لو، کھیتیوں پہ چلے جاؤ۔ جس کام کو کرنا نہیں ہے اس کے لیے لاکھ ترغیب دیتے رہو، جس کام کو کرنا ہے اس کے لیے کسی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک کام دیا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے